أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه عدد ما في الله صلاة دائمة بدوام الله. بزرگان محترم، معزز حاضرین مکرم، عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا اور رمضان کے روزوں کا ہمیں انعام عطا فرمایا. اللہ کے کلام کی اس آیت مبارکہ کو میں نے ابھی اپنی گفتگو کا عنوان بنایا. اس میں خالق کونین پہلے تو مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہے، ایمان والوں سے، اے ایمان والو. پھر فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے. پھر فرمایا یہ روزے تم پر جو فرض کیے گئے ہیں صرف تم پر ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے والوں پر بھی فرض تھے. اس کے بعد فرمایا کہ روزے کا مقصد کیا ہے. پہلے یہ بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رونق افروز تھے وہاں روزے کی فرضیت کے احکام نہیں آئے، بلکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ منورہ جب ہجرت فرمائی تو ہجرت کے دوسرے سال روزوں کی فرضیت کا یہ حکم نازل ہوا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننا، دوسرے 7 عمر بھر دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا، تیسرے مالداروں کے لیے زکوٰۃ دینا سال میں 1 مرتبہ، اور چوتھے سال تمام میں 1 مہینے کے روزے رکھنا، اور 5ویں جو لوگ وہاں تک جا سکتے ہیں کہ استطاعت رکھتے ہیں ان کے لیے حج کرنا. یہ 5 بنیادیں ہیں، یہ 5 پلرز ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تو 1 مہینہ فرمایا، لیکن مہینے کا تعین قرآن کی آیت مبارکہ سے ہوا، اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو جو اسلامک کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے روزوں کے لیے خاص فرما دیا. روزے کے متعلق کب نازل ہوا معلوم ہو گیا، سال میں کتنے روزے فرض ہیں یہ بھی معلوم ہو گیا. اب جو اہم چیز آیت کریمہ کے آخری حصے میں ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ مقصد لعلکم تتقون، یہ مقصدیت ہے کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ. یہ تقوی، اس پر کئی موقعوں پر گفتگو ہوئی ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے کچھ کلمات پھر عرض کرنا جی چاہتا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارا صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہنا اللہ رب العزت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت کو بے نیاز ہے، اسے کسی کے عبادت کی ضرورت نہیں، نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، نہ زکوٰۃ کی ضرورت ہے، نہ حج کی ضرورت ہے، نہ تسبیح کی ضرورت ہے، نہ تراویح کی ضرورت ہے، نہ رات کے قیام کی ضرورت ہے، نہ دن کے صیام کی ضرورت ہے. اللہ پاک ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو چاہتا یہ ہے کہ ہم بندوں میں روزوں کے ذریعے ایک کیفیت پیدا کریں، اور وہ کیفیت کیا ہے؟ اسی کیفیت کو ہم تقویٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں. جی ہاں، یہ وہ کیفیت ہے
جو انسان کو اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے مولا سے، اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے قریب کر دیتی ہے، یہ وہ تقویٰ کی کیفیت ہے۔ اب تقویٰ کا ڈیفینیشن کیا ہے اس پر تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن موقع کی نزاکت سے میں اتنا عرض کر دوں، تقویٰ بنا ہے بچنے سے۔ عربی گرامر کے حساب سے اس کا جو مفہوم ہے وقع سے بنا، مطلب بچنا، اپنے آپ کو بچانا۔ کس چیز سے بچانا؟ اللہ کی نافرمانی سے بچانا، اللہ کی فرما برداری سے جو چیزیں روکتی ہیں ان سے بچانا، گندگی سے بچانا، گناہوں کی آلودگی سے بچانا، یہ ساری چیزیں۔ اب اس بارے میں بہت کچھ کہنے کے بجائے بس ایک چھوٹا سا واقعہ جو کئی مرتبہ آپ نے سن رکھا ہے وہ پھر بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ پر حقیقت واضح ہو جائے گی۔ صحابی رسول خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق، ایک اور صحابی حضرت ابی بن کعب ہے، شاید ان دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی۔ گفتگو کے دوران بات چھڑی کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے، تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تو سوال کرنے والے صاحب نے کہا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے۔ جن سے سوال کیا گیا تھا انہوں نے سوال کرنے والے سے پھر سوال کیا، بتاؤ کیا کبھی تم نے تنگ راستے سے راستہ اختیار کیا ہے؟ تنگ راستے سے ہاں کیا ہے، تو کیسے جاؤ گے؟ مثال کے طور پر میں ایک ایسے راستے سے جا رہا ہوں جس طرف دونوں طرف کانٹیاں لگی ہوئی ہیں، ادھر بھی کانٹیاں، ادھر بھی کانٹیاں ہیں، ادھر بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں جو مجھے چبھ سکتی ہیں، ادھر بھی کوئی ایسی، اب مجھے اس میں سے راستہ ضرور ہے، مختصر ہے، باریک ہے، پتلا ہے، اس میں سے مجھے گزرنا ہے۔ اب اگر میں ایسا تن کے جاؤں گا تو ظاہر سی بات ہے یہ سب چیزیں مجھے چبھ جائیں گی، تو میں وہاں سے جاؤں گا تو کیسے جاؤں گا؟ صحابی رسول نے کہا کہ بس جاؤں گا تو میں اپنے جسم کو سمیٹ لوں گا، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لوں گا، کپڑوں کو اس لیے سمیٹ لوں گا تاکہ کوئی کانٹا کپڑوں کو پھاڑ نہ سکے، جسم کو اس لیے سمیٹ لوں گا تاکہ کوئی کانٹا میرے جسم کو زخمی کر نہ سکے، بس اس احتیاط سے میں اس راستے سے گزر جاؤں گا۔ تو جواب دینے والے صحابی نے کہا بس یہی تقویٰ ہے، اپنے آپ کو دنیا کی یہ جو گندگیاں ہیں، جو گناہ ہیں، ان گناہوں کے کانٹوں سے بچاتے ہوئے اپنا راستہ طے کر لینا، یہی تقویٰ ہے۔ حضرات کرام، تقوی کا معاملہ اللہ سے ہوتا ہے۔ دنیا میں سامنے آدمی تو بہت کچھ دکھتا ہے، ارے میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، ایسا ہوں، وہ کیسا ہوں، کیا ہوں، کدھر ہوں، اللہ کے پاس اس کا کیا مقام ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسی بہت سی مثالیں رکھی ہیں، خیر صحابی کی بات ہو گئی۔ اب ذرا ایک اور واقعہ سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ واقعہ سنانے نہیں ٹھہرا ہوں میں، اس میں سے کچھ اپنے لیے نکال رہا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نام آپ جانتے ہیں، یہ ہمارے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ کسی نہر سے گزر رہے تھے، ان کے کپڑوں پر کچھ چھوٹا سا چھینٹا لگ گیا تھا، وہ چھینٹے کو دھو رہے تھے، بہت ہی مبالغے کے ساتھ، بہت ہی کوشش کے ساتھ، نہایت ہی قوت لگا کر اسے صاف کرنے کی کوشش کرتے۔ شاگردوں نے اس کے بعد عرض کیا، حضور آپ نے ہم کو یہ مسئلہ بتا دیا کہ اگر جسم پر کوئی ایک چھینٹا کیچڑ کا لگا ہوا ہے تو نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹے سے چھینٹے کو آپ دھونے کے لیے اتنی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا آپ کے لیے مسئلہ الگ ہے اور ہمارے لیے مسئلہ الگ ہے؟ آپ کا مسئلہ الگ، ہمارا مسئلہ الگ؟ تو آپ نے فرمایا نہیں کیا، بات صرف اتنی سی ہے کہ جب تمہارے لیے ہم مسئلہ بتا رہے تھے تو مسئلہ بتاتے وقت میں ساری چیزوں کو غور کرنا پڑتا ہے، بیمار کو، صحت مند کو، مسافر کو، مقیم کو، عورت کو، مرد کو، بچے کو، جوان کو، سب کو ذہن میں رکھ کے مسئلہ بتانا پڑتا ہے۔ اور جو مسئلہ بتایا تھا وہ فتویٰ تھا، یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ تقویٰ ہے۔ یہ اللہ کے لیے میں جتنا صاف کروں، جتنا زیادہ اپنے آپ کو پاک کروں، یہ میرے مولا کا معاملہ ہے، میرے مولا کا معاملہ ہے۔ بس اللہ چاہتا ہے کہ بندے متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، گناہوں سے بچنا آ جائے، نیکیوں کے کرنے کا گن آ جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے قریب جو چیز ہم کو کرنے والی ہے
کوئی اگر دولت مند ہے، دنیا کا بلینئر ہے، بل گیٹس ہے، وہ بل گیٹس خالی دنیا کی حد تک بڑے سے بڑا ملینئر ہوگا، بڑے سے بڑا بلڈر ہوگا، بڑے سے بڑا باڈی بلڈر ہوگا، بڑے سے بڑی حکومت والا ہوگا، بڑے سے بڑا سلطنت والا ہوگا، کوئی بڑی سی بڑی مملکت کا صدر ہوگا، لیکن اللہ کے پاس اس کا مقام بڑا ہے یہ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے پاس کسی کا مقام اونچا ہو، اس کے لیے نہ پیسہ، نہ دولت، نہ مال، نہ طاقت، نہ قوت، نہ سلطنت، نہ حکومت، نہ شہرت، کوئی چیز بندے کو اللہ کے قریب نہیں کرتی۔ اللہ کے قریب کون سی چیز کرتی ہے؟ اللہ کے نزدیک کس کا مقام بلند ہے؟ اگر میں پوچھوں تو قرآن سے جواب ملتا ہے۔ میں پوچھا قرآن سے، اے قرآن تو ہی ہمیں بتا دے، یہ قرآن کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، اے قرآن تو ہی ہمیں بتا دے کہ اگر اللہ کے نزدیک کسی کا مقام بلند ہوتا ہے تو کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ اونچے خاندان کی وجہ سے ہوتا ہے، اونچی بلڈنگ کی وجہ سے ہوتا ہے، خزانوں کی وجہ سے ہوتا ہے، قوت و طاقت کی وجہ سے ہوتا ہے؟ تو قرآن کہے گا نہیں، تم سب غلط فہمیوں میں ہو، اللہ کے نزدیک اس کا مقام بلند ہوتا ہے ان اکرمکم عند اللہ